بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینسر ایک بہت موذی مرض ہے اور کینسر کے اندر مبتلا ہو کر انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور کینسر کا نام سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ تصور یہ ہوتا ہے کہ کینسر کا لفظ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ انسان اب دنیا میں زیادہ دن جی نہیں پائے گا، حالانکہ زندگی کا کسی کو نہیں پتا کہ اس کی کتنی باقی ہے۔ اور کینسر ایسا موذی مرض ہے کہ جو جسم کو بعض اوقات اس وقت ظاہر کر کے بیماری انسان کو مطلع کرتا ہے جب انسان بالکل آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کینسر کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، چونکہ یہ ایک بیماری ہے، وبا ہے، اور اس بیماری میں جو مر گیا اور اللہ کے رسول پر ایمان کے ساتھ اور صبر کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، تو اللہ اسے قیامت کے دن شہادت کا ایک مقام عطا فرمائیں گے۔ کینسر کا مجرب علاج قرآن و سنت میں کیا ہے، اور ایسا مجرب جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مریضوں کو شفا عطا فرمائی، چونکہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، ہر بیماری کا علاج دنیا میں نازل کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ کینسر بیماری ہے، اور اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم میں شیطانی چیزوں کی مداخلت کا ہے۔ انسان کے جسم میں شیطان، جنات، یہ بلڈ کے ساتھ گردش کرتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، مجری الدم ہے۔ اب جب انسان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا تو یہ جسم پہ جو ہے داخل ہو کر مختلف امراض پیدا کرتے ہیں۔ کینسر کی ایک بیماری سے بچنے کا بڑا جو سبب ہے وہ حجامہ بھی ہے۔ حجامہ لگانے والے کو کینسر نہیں ہوتا، چونکہ فاسد خون جسم سے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوری زندگی حجامہ لگوایا اور اپنی امت کو بار بار اس کی تلقین فرمائی۔ اور پھر دوسرا جو ہے، ایک دریان پھل ہے جو ملائیشیا میں پایا جاتا ہے، اس کے آگے جو ہے دوسرے ملکوں میں ترسیل مشکل ہے، ناممکن ہے، لے جانا اجازت نہیں ہے، لیکن اس کو کھانے والے کو اکثر کینسر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ کینسر کا قرآنی عمل مجرب بہت سے مریضوں پہ اللہ کے فضل سے میں نے آزمایا، بہت سے لا علاج مریض جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا، الحمدللہ آج 6 سال تک کئی مریض ایسے ہیں جو کینسر کے مریض وہ عمل کر رہے ہیں اور آج 6 سال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ایسے بہت سے مریض آپ کو انشاءاللہ ہماری خانقاہ میں ہمارے ہاں ملیں گے آتے ہوئے، اور وہ اللہ نے شفا ان کو کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہے ہی شفا، اور یہ آیات کینسر کے لیے تیر بہدف ہیں، نہایت مجرب ہیں۔ سورہ تبارک الذی 29واں پارہ، سورہ تبارک الذی کی آیت کریمہ، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، یہ آیت کریمہ 2020 مرتبہ 2022 مرتبہ اس کو آپ پانی پہ دم کریں، اور اس کے اول آخر 7 مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ اور درود شریف کو پانی پہ دم کرنا ہے، اور آپ اس کو 40 ڈیز 40 دن تک پانی پہ دم کریں۔ مریض خود کرے یا کوئی دم کر کے دے، بارش کا پانی ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو زمزم کا پانی دیگر پانی میں شامل کر لیں، اور یہ پانی مریض پیے بھی اور اپنے پہ چھینٹے بھی دے۔ اور اس آیت کریمہ کو مریض اگر یاد کر لے، ہر وقت پڑھتا رہے، کوئی بھی چیز کھائی اس پہ ایک بار پھونک لے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس مریض کو کینسر سے نجات دے دیں گے۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بعض اوقات صحت مند دنیا سے چلے جاتے ہیں اور مریض زندہ رہتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ موت بیماری سے آتی ہے، یہ ابھی عقیدے کی خرابی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، اور انشاءاللہ اس مجرب عمل سے کینسر کے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔